آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی قوم کے ساتھ شمار کیا جائے گا۔ یاد رکھیں 31 نائٹ نیو ایئر جو گناہوں کے اندر، بد کرداری کے اندر، زنا کے اندر اور شراب نوشی کے اندر منایا جاتا ہے، یہ منانا اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے خلاف ہے۔ گناہ انسان کو کرتے وقت اچھا لگتا ہے لیکن بعد میں اسے پچھتانا پڑتا ہے۔ نیکی کرتے وقت تکلیف ہوتی ہے لیکن بعد میں کافی راحت ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ راتیں جو عیاشیوں میں گزاری جاتی ہیں، بد کرداری میں گزاری جاتی ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے خلاف گزاری جاتی ہے، یہ صرف اسلام کے قانون کے خلاف نہیں بلکہ انسانیت کے بھی خلاف ہے۔ یاد رکھیں نیکی کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے لیکن گناہوں سے بچنے کا معاملہ بہت عرف و اعلیٰ ہے۔ اگر کسی کے پاس مال و زر کی کثرت ہے، توانائی ہے، وقت ہے، طاقت ہے اور اس کے بعد وہ عیاشی کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری دولت میں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر اللہ مجھ سے راضی نہ ہوتا تو مجھے یہ ساری چیزیں کیوں عطا کرتا۔ حضرت عبداللہ ابن علوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی ناراضگی اور اس کی نظر رحمت سے محروم ہونے کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ بندہ گناہوں میں گرفتار ہو جائے۔ اگر کوئی بندہ گناہوں میں گرفتار ہوتا ہے تو یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے، اگر کوئی بندہ گناہوں میں گرفتار ہوتا ہے تو وہ اللہ کی نظر رحمت سے محروم ہونے کی علامت ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، گناہوں سے بچو اور یاد رکھیں فلسطین کا معاملہ ہو یا سیریا کا معاملہ ہو یا دنیا کے کسی ملک کا معاملہ ہو، تڑپتی ہوئی لاشیں مکانوں کو ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہوتا دیکھ کر اور سسکتی ہوئی امت مسلمہ کو دیکھ کر بھی اگر آپ کا ضمیر ابھی تک بیدار نہیں ہوا اور رجوع اللہ کی طبیعت نہیں بنی تو میں سمجھتا ہوں کہ دل بہت سخت ہے اور اس کی وجہ بھی گناہ ہی ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ 31 نائٹ گناہوں سے بچیں۔ خاص طور پر میں خواتین سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ اپنے ٹی وی اسکرین کے سامنے 12 بجے کا انتظار کرتی ہیں کہ جلدی سے 12 بجیں اور ہم 31 نائٹ اور نیو ایئر کے مناظر اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھیں۔ قرآن کہتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ جس کریم نے یہ آنکھیں عطا فرمائی ہیں، قیامت کے دن میرا مولا ان آنکھوں کے بارے میں سوال پوچھے گا کہ بتاؤ ان آنکھوں سے تم نے کیا دیکھا۔ جن پیروں پر انسان 31 نائٹ کو تھرکتا ہے، جن زبانوں سے انسان 31 نائٹ کو گانے گنگناتا ہے اور جن ہاتھوں سے لڑکیوں کو چھوتا ہے، اسے نہیں خبر کہ قیامت کے دن پروردگار ان سب اعضاء کو حکم دے گا کہ گواہی دو۔ رب فرماتا ہے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ تو قیامت کے دن یہ سارے اعضاء، ہاتھ، زبان اور پیر اللہ کی بارگاہ میں اس چیز کی گواہی دیں گے جو کام ان سے سرزد ہوئے تھے۔ مجھے بتائیں کیا رب کے حضور جب یہ اعضاء گواہی دیں گے تو ہم وہ دکھانے کے لائق ہوں گے؟ اگر نہیں تو یاد رکھیں نیکیوں کو کرنے کی کوشش کریں، گناہوں سے دامن کو بچائیں۔ راتیں تو اس لیے آتی ہیں کہ گناہوں کے دھبوں کو آنسوؤں کے ذریعے مٹایا جائے، نہ کہ گناہوں کے دھبوں میں اضافہ کیا جائے۔ آج میک اپ کا دور اور آج بہت ساری کاسمیٹک کی چیزوں کا دور چل رہا ہے چہرے کو بنانے سنوارنے کے لیے اور خوبصورتی کے لیے۔ آئیے میں آپ کو بتا دوں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو رات کو تہجد پڑھتا ہے دن میں اللہ اس کے چہرے کو منور کر دیتا ہے۔ تو آپ خدا کے لیے راتوں کو تہجد کے پابند بننے کی کوشش کریں، نہ کہ دامن پر گناہوں کے دھبوں میں اضافے کے لیے ان راتوں کو منائیں۔ اللہ سے ڈریں، اس کے رسول کی محبت کا چراغ سینے میں جلائیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ جس امت کے لیے حضور نے رو رو کر راتیں گزاری، وہی امت حضور کی نافرمانی میں اگر اپنی راتیں گزارے تو آپ مجھے بتائیں یہ کیسی وفاداری ہوگی۔ 31 نائٹ اور نیو ایئر کو گناہوں میں گزارنے کی بجائے ہر دن اور ہر رات کو
اللہ کی یاد میں گزارنے کی کوشش کرو۔ اللہ اور اس کے رسول راضی ہو گئے تو دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ حالات یہی ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف پلٹیں، اس کے قانون کی طرف پلٹیں، اس کے رسول کی طرف پلٹیں۔ اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر ہمارا کوئی مددگار نہیں۔